ایک بار بھکاری بھیک مانگنے کے غرض سے باہر نکلا اور بھیک مانگتے مانگتے بادشاہ کے محل کے قریب ہو گیا۔ بادشاہ کے محل کے قریب ہونا ہی تھا کہ دیکھتا ہے کہ بادشاہ اپنی سواری میں سوار ہو کر اسی کے قریب آ رہا تھا۔ وہ دیکھنے کے لیے کنارے کھڑے رہنے کے بعد دیکھتا ہے کہ بادشاہ قریب آتے آتے اسی کے بغل میں آ کر اپنی سواری کو روک دیا اور اسی کے پاس آنے لگا۔ تو بھکاری ڈر گیا کہ میری کچھ ایسی تقصیر یعنی کہ قصور نہیں ہوا جو بادشاہ اتنا بڑا بادشاہ میرے قریب آ رہا ہے۔ تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پھر بادشاہ بولا کہ اللہ کے نام سے کچھ دے دو۔ وہ حیران رہ گیا، ایک بادشاہ ایک فقیر کو بھیک مانگ رہا ہے، اور یہی سوچنے والا تھا کہ بادشاہ نے کہا کہ مجھے ایک نجومی ملا تھا، اس نے کہا کہ آنے والے دنوں میں قحط سالی کا زمانہ آئے گا، اس کو توڑنے کے لیے آپ کو فلاں دن صبح سویرے جو بھی آپ کو ایک فقیر ملے گا اس سے بھیک مانگنا ہے، تو اسی لیے میں آپ کو بھیک مانگ رہا ہوں، منع مت کرنا۔ تو یہ کہہ کر بھیک مانگی تو فقیر سوچا کہ آج کیسا دن ہے کہ بادشاہ ایک فقیر کو بھیک مانگ رہا ہے۔ پھر بھی یہ جو ٹوٹکا ہے یعنی کہ اس آنے والے دنوں میں جو قحط سالی کا جو یہ ہے دن ہے وہ زمانہ آنے سے روکنے کے لیے یہ سب مانگ رہے ہیں، پھر بھی چلو دے دیں گے۔ تو یہ جھولی میں ہاتھ ڈالتا ہے اور اس میں ڈھیر سارے چاول ہوتے ہیں، اناج ہوتا ہے، تو وہ ایک مٹھی بھر لیتا ہے، دینے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے۔ پھر اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ تو بادشاہ ہے، اگر میں کچھ کم بھی دے دوں گا تو کیا فرق پڑے گا، یہ کہہ کر تھوڑی مٹھی میں چاول گرا دیتا ہے، تھوڑی مٹھی ڈھیلی کر دیتا ہے، پھر دینے لگتا ہے۔ تو پھر خیال آتا ہے کہ اگر اتنا دوں گا تو میرا کیا ہوگا، یہ خیال سے اور تھوڑی ڈھیلی کرتا ہے، کچھ چاول اسے دے دیتا ہے بادشاہ کو۔ تو وہ بادشاہ خوش ہو کر لے کر چلا جاتا ہے۔ وہ سارا دن بھیک مانگ کر اپنے گھر پہنچتا ہے، تو گھر پہنچنے کے بعد بیوی کو سارا واقعہ سناتا ہے کہ اس طرح میرا آج دن گزرا۔ تو یہ تھیلی اس کی جھولی پکڑا دیتا ہے کہ سارا غلہ اس میں نکال لینا، اور دیکھتی ہے بیوی کے گلے میں جو پلٹتی ہے تو اس میں ایک سونے کا سکہ ہوتا ہے۔ وہ خوش ہو جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ دیکھو اس میں ایک سونے کا سکہ نکلا۔ تو بھکاری دیکھ کر حیران رہتا ہے اور بہت پچھتاتا ہے، کیونکہ وہ مٹھی جو چاول اس نے ڈالا تھا اسی کی بدولت بادشاہ نے اس کے جھولی میں ایک سکہ ڈالا تھا۔ وہ سوچتا ہے کہ میں کتنا بیوقوف ہوں، اگر میں سارا کا سارا اناج بادشاہ کے نام بادشاہ کے لیے دے دیتا تو ساری جھولی میں آج میرے پاس سکے ہوتے، میں ساری زندگی اور میری اولاد اور میرا خاندان اس کو بیٹھ کر کھاتا۔ افسوس کرتا ہے، اور اس میں بیوی بھی کہتی ہے کہ آپ سارا اناج دینا تھا، سارا اناج اگر ہم دے دیتے تو پوری جھولی میں سارے سکے سونے کے آتے، ہائے افسوس۔ یہ کہانی میں ایک سبق یہ ہے کہ صدقہ جو کرتے ہیں ہم تو ہمارا دل اور ہمارا ہاتھ ڈھیلا ہونا چاہیے، ہماری مٹھی ڈھیلی ہونی چاہیے، کیونکہ کتابوں میں آتا ہے کہ صدقہ دینے والے کو اللہ کبھی خالی نہیں کرتا۔ تو اس لیے جب بھی صدقہ خیرات کریں تو اس کو دل کھول کر دیں، اللہ کبھی بھی صدقہ دینے والے کو فقیر یعنی کہ غریب نہیں بناتا۔ میرے دوستو، یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔